جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک جو کہ کل ہم نے جو ہے وہ چھوڑا تھا فارن پالیسی آف پاکستان. کل ہم نے جو ہے فارن پالیسی آف پاکستان، اس کی کوئی ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ اس کے پرنسپلز، یعنی وہ اصول جس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی چل رہی ہے. تو آج جو ہے ہم نیکسٹ اس کے آبجیکٹیوز کے مقاصد کیا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے. تو مقاصد کے متعلق دنیا کے اندر ہر ملک کے فارن پالیسی کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں دنیا کے حالات کے مطابق. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکٹیو آف فارن پالیسی، اس کے متعلق جو ہے وہ لارڈ پرمیسن وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی فارن پالیسی کا مقاصد ہوتے کیا ہیں کہ ان دا انٹرنیشنل ریلیشن there is no any permanent friends and enemy, but the preference is given only to the national interest. Any state form its foreign policy on the base of national security and interest. دنیا کے اندر جو سے ہے وہ انسان کے انٹرسٹ بھی جو سے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح انسان کے جو سے ہے وہ مقاصد بھی دنیاوی حالات کے مطابق جو سے ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس بیس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی بھی ملک کوئی ایک دوسرے کا جو ہے وہ پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ صورتحال ہوتی ہے کہ اپنے مقاصد کو دیکھتے ہوئے دنیا کے اندر جو ہے وہ دوستیاں وہ پروان چڑھتی ہیں. تو اس بیس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر کوئی دوست یا دشمن نہیں، بلکہ اپنے مقاصد، اپنے انٹرسٹ جو ہے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے اور اسی کے مطابق ہی اپنی نیشنل سیکورٹی کو اور اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آبجیکٹیوز ترتیب دیے جاتے ہیں اور پالیسیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. تو پاکستان کے اگر جو ہے وہ آبجیکٹیوز دیکھے جائیں جو کہ فارن پالیسی کے لیے ہیں، تو پاکستان کے آبجیکٹیو جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ہے. پاکستان کی اپنی سیکورٹی، پاکستان کی اپنی جو ہے وہ سالمیت. The main objective of foreign policy of Pakistan is national security and independence. کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی آزادی بیسک آبجیکٹیو ہے، اور پاکستان ریسپیکٹ دا نیشنل انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس آف ادر کنٹریز اینڈ ایسپیکٹس فرام ادرس دا سیم. کہ پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس، آزادی جو ہے سیاسی آزادی اس کی وہ تسلیم کی جائے، اسی طرح اس کی جو ہے وہ انٹیگریٹی اس کو تسلیم کیا جائے، اس کے اندر کسی دوسرے ملک کا جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہ ہو. اور یہی چیز پاکستان کے ساتھ بھی ہو، یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک ملک کے ساتھ یہی صورتحال ہو، اور جب پاکستان کا معاملہ ہے تو دوسرے ممالک بھی پاکستان کے متعلق یہی صورتحال سوچے. تو اسی آبجیکٹیو کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ پاکستان اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ ہو، دوسروں کی آزادی کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملک بھی پاکستان کی آزادی اور اس کے معاملات میں مداخلت نہ کرے. اکنامک ڈیولپمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ فارن پالیسی کا آبجیکٹیو، پاکستان اس وقت جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے. اس بیس کے اوپر پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر اس ملک کے ساتھ تعلق رکھے جہاں سے پاکستان کو تجارت کا، ٹریڈ کا فائدہ حاصل ہو سکے. اس بیس کے اوپر پاکستان کی فارن پالیسی بیس کرتی ہے کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اس انداز سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ انسپائرز فار اٹس ڈیولپمنٹ، economic development. Pakistan has made changes in its foreign policy keeping in view the new economic trends. Pakistan has adopted particularly free trade and policy of privatization. Free trade دنیا کے اندر جو ہے وہ فری ٹریڈ ہو، دنیا کے اندر جو ہے وہ آسانی سے ایک دوسری جگہ کے اوپر مال امپورٹ کیا جا سکے، ایکسپورٹ کیا جا سکے. یہ ساری چیزیں جو ہیں تو پاکستان چاہتا ہے کہ ایسی جو ہے وہ پالیسی ہو جس کے اندر یہ سہولتیں جو ہیں وہ موجود ہوں، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی والا معاملہ ہو، اور پاکستان بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونے لگے.
پاکستان کی جو ہے وہ فورن پالیسی کے اندر کشمیر جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی جو ہے وہ شارک قرار دیا۔ اسی طرح پاکستان کے ساتھ کشمیر کا ایک بڑا حصہ باؤنڈری لائن کی صورت میں ملتا ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر کی جو ہے وہ باؤنڈری لائن پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ تو اس بیس کے اوپر پاکستان اپنی فورن پالیسی کے اندر کشمیر کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، اور دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے متعلق ہم آواز ہوں۔ تو اس بیس کے اوپر پاکستان نے کئی مرتبہ جو ہے وہ انڈیا سے معاملات کیے، لیکن پاکستان اب تک اس سلسلے میں جو ہے وہ ناکام ہے۔ تو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور کشمیر کی آزادی پاکستان کا بیسک آبجیکٹو ہے فورن پالیسی کے اندر۔ اسی طرح پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کی بیس جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، یا آئیڈیالوجی آف اسلام بوتھ ہے، جو دونوں جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اس بیس کے اوپر جب پاکستان اپنی فورن پالیسی کو ترتیب دیتا ہے تو پاکستان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان وہ کسی جگہ پہ ایفیکٹ نہ ہو، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے مطابق ہی دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ہو۔ تو the ideology of the country is an important aspect of foreign policy. The ideology of Pakistan is Islam. The stability of Pakistan is also depend upon ideology of Islam, the ideology of Pakistan. تو پاکستان کی جو ہے وہ جو بقا ہے وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اندر ہے۔ تو اس بیس کے اوپر آبجیکٹیوز کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو۔ بیٹر ریلیشن ود اسلامک کنٹریز، پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک اور آبجیکٹ کہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد، کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اگر لیا جائے، پاکستان کے تینوں کانسٹیٹیوشن 1956، 62، 73 تینوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ پاکستان اسلامک کنٹریز کے ساتھ اتحاد رکھے گا، یہ قانون کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح پاکستان کی آئیڈیالوجی اگر دیکھی جائے، یعنی آئیڈیالوجی آف اسلام، تو اس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں۔ تو اس بیس کے اوپر پاکستان کی فورن پالیسی کا بیسک آبجیکٹو کہ دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہوں۔ تو پاکستان کین پروٹیکٹ its ideology by relationship with Muslim countries. All the constitutions of Pakistan emphasized on establishing good relation with Muslim countries. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر کہ پاکستان کا اتحاد دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے، یہ اس کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے۔ ایلیمینیشن آف ریشیل ڈسکریمنیشن، پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک اور آبجیکٹ کہ دنیا کے اندر سے نسلی امتیازات کا جو ہے وہ خاتمہ ہو۔ An important object of Pakistan foreign policy is elimination of racial discrimination. Pakistan is against the racial discrimination throughout the world. Pakistan protested over racial discrimination in South Africa, Namibia and Zimbabwe. جہاں جو ہے وہ رنگ کی بنا کے اوپر جو ہے وہ فرق کیا جاتا تھا گورے اور سفید کا، تو پاکستان گورے اور کالے کا، تو اس بیس کے اوپر پاکستان نے اس کو جو ہے وہ کنڈم کیا ہمیشہ۔ اس کے اوپر پاکستان کا جو ہے وہ احتجاج UNO اور جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو there is no racial discrimination in Pakistan and all the minorities in Pakistan have equal rights. پاکستان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان racial discrimination، provincial discrimination یا religious discrimination، ان سب کو جو ہے وہ کنڈم کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر تمام جو ہے وہ minorities کو equal rights جو ہے وہ حاصل ہیں۔ Establishment of peace، پاکستان کی جو ہے وہ آبجیکٹو کے اندر شامل پیس، دنیا کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم رہے، یہ بھی جو ہے وہ چیز شامل ہے۔ پاکستان وانٹس اے پیس تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ پاکستان ہیز انوائٹڈ انڈیا فار پیس ان ساؤتھ ایشیا بٹ اٹ ہیز ریجیکٹڈ ایوری موو۔ پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے ہر موقع کے اوپر انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ کی، کشمیر کے معاملے میں بات کی ہے، لیکن پاکستان کو مثبت جو ہے وہ جواب نہیں ملا۔
تو اس بیس کے اوپر پاکستان کے اگر آبجیکٹیوز دیکھے جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ پیس شامل ہے. تو یہ جو ہے وہ مختلف چیزیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد، اسی طرح جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پاکستان کی، کشمیر کا معاملہ، دنیا کے اندر امن و امان کا یہ صورتحال، یہ پاکستان کی آبجیکٹیو ریزولوشن کے، پاکستان کے فورن پالیسی کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹیوز تو پاکستان کے ہیں فورن پالیسی کے، لیکن اس کے مطابق جو ہے وہ فورن پالیسی کو ترتیب کون دیتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا پیچھے کہ حالات کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے. دنیا کے اندر جو ہے نہ کسی کے ساتھ پرماننٹلی کوئی دوستی ہے، نہ دنیا میں کسی کا پرماننٹلی کوئی دشمنی ہے. حالات بھی جو ہے وہ جیسے جیسے تبدیل ہوتے ہیں تو فورن پالیسیز بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو آخر ان فورن پالیسیز کو جو ہے وہ ترتیب کون دیتا ہے اور اس کی تبدیلی جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ تو سب سے پہلی جو صورتحال ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا ہے. ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا سے مراد جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو جو ہے وہ ٹرائیکا کہا دیا جاتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا. تو یہ تینوں جو ہے مل کے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فورن پالیسی کو تبدیل کرتے رہتے ہیں حالات کے مطابق، اور اس کے یہ مختلف جو ہے وہ اداروں سے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، اسی طرح منسٹری آف فورن افیئرز ہوتی ہے، اور کوئی ملکی ادارے ہیں ان سے جو ہے معلومات حاصل کرنے کی بیس کے اوپر یہ کام جو ہے ہوتا رہتا ہے. اور یہی ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا یہ اپنی ریکمنڈیشن دیتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے بعد کوئی فائنل جو ہے ورڈکٹ فورن پالیسی کے متعلق جو ہے وہ بناتی ہے. تو پہلا جو ہے وہ کام ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا کا. اسی طرح منسٹری آف فورن افیئرز، منسٹری آف فورن افیئرز کو اگر دیکھا جائے تو اس کا کردار فورن پالیسی بنانے کے اندر انتہائی اہم ہے. ہائی لیول بیوروکریٹس اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ دنیاوی حالات کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاکستان کے آبجیکٹیوز اور پاکستان کے پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے فورن پالیسی جو ہے وہ ایک ترتیب دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس فورن پالیسی کی جو ترتیب ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا کو جو ہے اس کی ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فورن پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے. تو منسٹری آف فورن افیئرز اس کا بھی ایک کردار ہے اس کی جو ہے وہ تیاری کے اندر، اس کی ڈٹرمنٹس کے اندر. انٹیلیجنس ایجنسیز، جیسا کہ یہ بات کہی کہ فورن پالیسی میں منسٹری آف فورن افیئرز اسی طرح ایڈمنسٹریٹو ٹرائیکا ہیلپ لیتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز سے، جو کہ دنیاوی حالات کو آبزرو کرتے رہتے ہیں، دنیاوی معاملات اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے معاملات جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ فورن پالیسی بنانے کے اندر جو ہے وہ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز، جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو وہ اپنا اس سے پہلے منشور بتاتی ہے، منشور بناتی ہے، اور عام طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات یا فورن پالیسی کے متعلق اپنے منشور کے اندر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ شامل کرتی ہے کہ اگر میں الیکشن جو ہے میں نے جیتے تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی، میری جو ہے وہ پرائرٹیز کیا ہوں گی فورن پالیسی کے متعلق. تو جب وہ جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے تو اس کے بعد اگر تو وہ خود گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ پالیسیز کو جو ہے وہ چینج کرتی ہے فورن پالیسی کو، اور اگر وہ خود جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتی تو پھر صورتحال جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر اس بات کا جو ہے وہ دباؤ دیتی ہے کہ فورن پالیسی کو اس کے خیالات اور اس کی پرائرٹیز کے مطابق جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں کردار ادا کرتی ہیں اس کی تیاری کے اندر. اور سب سے فائنل جو صورتحال ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے کہ پارلیمنٹ ان تمام سے جو معلومات حاصل کرتی ہے. تو پارلیمنٹ جو کہ دو اداروں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی اور اسی طرح جو ہے وہ سینٹ، ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن، اور ڈسکشن کے بعد جو ہے فورن پالیسی کی ایک فائنل شیپ جو ہے وہ سامنے اور اس کی اپروول جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو the Ministry of Foreign Affairs usually prepares the foreign policy according to the direction of executives and puts it before the parliament for approval. After discussion and debates, the parliament gives approval to it or suggests some changes in it. جو بھی جو ہے وہ کرتے ہیں
تجاویز ملتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے، اور اس کو یا تو انہی کو اپروو کر دیتی ہے، یا اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پھر اس تبدیلی کے متعلق جو ہے اس سجیشنز کے بعد آخرکار جو ہے فائنل اپروول پارلیمنٹ جو ہے وہ دیتی ہے۔ تو اس بیس کے اوپر یہ جو ہے 2-3 ادارے، فورن افیئرز، ایڈمنسٹریٹو ٹرائکا، انٹیلیجنس، پولیٹیکل پارٹیز، اور آخر میں جو ہے وہ پارلیمنٹ، ان سب کا کردار جو ہے وہ فورن پالیسی کو جو ہے وہ بنانے کے اندر ہے۔ چلیے بیٹا، ہمارا جو ہے یہ فورن پالیسی والا بھی ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوا۔ ہمارے جو ہے وہ کورس قریب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور آج میں نے آپ سے بات کل بھی کہی تھی کہ آج ہمارا جو ہے وہ آخری لیکچر ہوگا۔ 1 یا 2 ٹاپک ہم نے جو ہے وہ چھوڑے ہیں، لیکن اب کیونکہ وہ لیکچرز ہمارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے تو ان کو جو ہے وہ رہنے دیں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے کوئی اگر کوئی کویشچن وغیرہ کرنا ہو، نہیں تو آج جو ہے ہمارا لیکچر جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا۔ تو کوئی کویشچن وغیرہ ہے تو کر لیں، کوئی پوچھنا ہو رہا آپ نے کسی اور چیز کے متعلق تو دیکھ لیں، نہیں تو پھر جو ہے ہم اس کو ختم کریں۔ بیٹا کوئی ذہن میں آپ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ سر، فائنلز کا سلیبس کیا ہوگا؟ بیٹا فائنل کا سلیبس تھوڑا سا جو ہے نا وہ ویٹ کر لیں، دوسرے بھی جو ہے وہ ڈگریز کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کوئی نیکسٹ جنوری کے آخر تک میں انشاءاللہ جو ہے وہ بتا دوں گا کہ فائنل کا سلیبس ہمارا جو ہے وہ کیا، ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ شیٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گی۔ تو کوئی دیکھوں گا 1 یا 2 آپ کو جو ہے وہ ٹاپک میں مائنس کروا دوں گا، لیکن یہ مجھے فائنل جو ہے نا وہ باقی ڈگریز کا بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے کورسز وغیرہ، تو پھر میں اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فائنل ورڈک بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جنوری کے سر آخر تک بتا دوں گا۔ جی بتائیے سلام۔ سر مٹس کا بھی ہوگا؟ بیٹا آپ لوگوں کا مڈس کا ایگزام تو ہوا نہیں تھا کہ نہیں ہوا؟ سر ہوا تھا، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ والا سلیبس بھی ہوگا فائنلز میں؟ وہ والا سلیبس ہوگا یا نہیں ہوگا بیٹا، ابھی تھوڑا سا اس کو جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ڈیلے کرے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، زیادہ تر تو یہی ہے، لیکن میں اس کو بھی فائنل جو ہے آپ سے بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگوں کا تو ایگزام ہوا تھا، اوروں کا ایگزام ہوا نہیں ہے، تو جس بھی اس کے اوپر دیکھوں گا کیا صورتحال بنتی ہے، ابھی میں کوئی فائنل جو ہے نہیں بتا سکوں گا۔ جی بتائیے۔ اور میں نے آپ سے کہا جنوری کے آخر تک دیکھ لیں کہ 2 ویک چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد فائنل کر دوں گا میں۔ اوکے سر، تھینک یو، لیکن کچھ جی کریے گا کہ نہ ہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ پوچھنا تھا آج کے لیکچر کے بعد، لیکن کوشش کریے گا کہ مٹس والا سلیبس نہ آئے تو میرا بیٹا زیادہ خیال یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن کہتے میں اس کو فائنل ابھی بات اس لیے نہیں کر رہا، میں نے بتایا نا کہ دوسرے جو سے ہیں وہ مجھے مطلب اس کو کمپلیٹ کر لینے دیں، زیادہ خیال یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ مڈ والا میں چھوڑ دوں گا اس کو۔ سر یس سر جی ارلی بتائیے۔ پرابلم والا ٹاپک ہوگا، بالکل ارلی پرابلم آف پاکستان اس میں شامل ہوگا۔ ارلی لیکن سر وہ پرابلم آپ نے پڑھایا تو نہیں ہے۔ بیٹا نہیں پڑھایا، چلیں اس کو دیکھ لیں، نہیں تو مجھے تو کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، میرا خیال آپ اس کو دیکھ لیں، وہ کوئی رہنے ایسی دیں۔ سادہ بات نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں ایسی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن وہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ جی بیٹا میں نے جو چھوڑے ہیں سر نا، سر میں ٹاپک آپ کو 1 منٹ احمد، میں ٹاپک آپ کو 1-2 بتا دوں جو میں نے چھوڑے ہیں۔ میں نے ٹاپک جہاں سے ہے وہ 3، ایک تو حضرت شاہ ولی اللہ کا ٹاپک چھوڑا تھا، نوٹ کر لیں اپنے پاس جو ہے یہ ٹاپک جو میں نے چھوڑے ہیں، باقی تمام جو ہے جو سے وہ ٹاپک شامل ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی مس ہو گیا ہو، اگر مس ہو بھی گیا ہو تو اس کو بھی جو ہے شامل سمجھیے گا، میں اس بیس کے اوپر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ تو پہلا جو ہے میں نے ٹاپک آپ کو چھوڑوایا تھا حضرت شاہ ولی اللہ کا، وہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹاپک تھا تحریک مجاہدین کا، مجاہدین موومنٹ، یہ جو ہے ہم نے نہیں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے آ کے تھرڈ ایک ٹاپک جو ہے وہ تھا سروسز آف قائد اعظم فار دا کنسولیڈیشن آف پاکستان، ارلی پرابلم آف پاکستان کے بعد والا یہ ٹاپک ہے، سروسز آف قائد اعظم فار دا کنسولیڈیشن آف پاکستان کے استحکام کے لیے قائد اعظم کی جو ابتدائی خدمات تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹاپک تھا۔
اور ایک اس کے بعد جو ہے فورن پالیسی کے بعد ایک ٹاپک ہے وہ ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے متعلق OIC کے متعلق، جو کہ آپ کے نوٹ بک کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، جو میں نے آپ کو نوٹ بک ابتدا کے اندر جو ہے وہ بتائی تھی 25-26 کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ ٹاپک تھے. تو اس کے اندر یہ 4 جو ہے میں نے نہیں پڑھایا، آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ والا، اسی طرح جو ہے وہ تحریک مجاہدین کا، تھرڈ ون جو ہے وہ سروسز آف قائد اعظم فار دا کنسولیڈیشن آف پاکستان، اور فورتھ جو ہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یعنی OIC جو صحیح ہے. 4 ٹاپک میں نے آپ کو جو ہے وہ نہیں پڑھا جو نوٹ بک ہے اس کے اندر. تو باقی جی خدیجہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بس کوئی نہیں، چلے بیٹا کوئی اور بات. جی سر کچھ بچے کہہ رہے تھے کیونکہ شارٹیج آئی ہوئی ہے ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ بیٹا شارٹیج کو میں انشاءاللہ جو ہے وہ جس حد تک میرے لیے ممکن ہوگا میں اس کو کور کر دوں گا. اگر کسی کی بہت زیادہ ہوگی تو میں اس کو شاید نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر ایک کی یا 2 کی ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ دیکھوں گا، کور کر دوں گا اس کو. لیکن میں اس طرح میں نے شاید کل آپ سے کہا تھا یا نہیں، میں نے کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس پرماننٹ چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں مجھے کم از کم جو ہے ان کی انفارمیشن آپ لوگ جو ہے وہ دے دیں، CR اور GR، تاکہ جو ہے میں ان کا کم از کم جو ہے وہ اس کو نہ دیکھوں. بقایا جو ہے کوئی 1 یا 2 کا مسئلہ ہوگا تو میں کر دوں گا، اگر کسی کا زیادہ مسئلہ ہوگا تو پھر میں اس سے معذرت کروں گا. ٹھیک ہے، 1 یا 2 کا میں اپنے حد تک خود ہی کر دوں گا. تو مجھے آپ لوگ صرف اتنا کیجیے گا کہ مجھے جو اپنی اٹینڈنس وغیرہ جو ہے وہ بھیجیں، اور ساتھ اس کے جو اسٹوڈنٹس پرماننٹ چھوڑ کے جا چکے ہیں مجھے ان کے نام جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں. اوکے سر. بتا دیں اگر کسی کا یہاں کوئی مسئلہ ہے ایسا ہے جو کہ زیادہ کا سر مسئلہ بچوں ہے کے تو میں اس کو سر 3-4 بچوں کا نیٹ کا کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے انہوں نے لیکچر نہیں لیا ہے. بیٹا اگر تو مستقل نہیں لیا تو پھر تو بات ایسے، پھر تو اٹینڈنس والی بات نہیں ہوگی. لیکن 1 یا 2 میں نے آپ سے بات پہلے ہی کہی ہے.
جی بیٹا بس صورتحال ایسی ہی رہتی ہے جیسے ابھی نیٹ کی جو سی ہے وہ صورتحال چلی ہے. بنی تو میں نے بتایا ایک دو اسٹوڈنٹس کا جو معاملہ کو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کور کر دیں گے. کوئی اور بات اگر پوچھتی ہو تو دیکھ لیں. نو سر. چلیں تو بیٹے مجھے آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ احمد آپ لوگوں سے اور جو دوسرے سی آر یا جی آر ہیں مجھے ان سے جو ہے انفارمیشن جلدی چاہیے ہوگی تاکہ میں اس کو جو ہے وہ آج کمپلیٹ کر دوں آپ کی اٹینڈنس والا کا معاملہ, تاکہ پھر جو ہے آپ بھی تسلی سے جو ہے اپنی تیاری کر سکیں کی سے جو ہے وہ. تو ایک تو میں نے آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں, ایک تو وہ اسٹوڈنٹ جو پرماننٹلی چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ جو ان کی جو سی ہے وہ انفارمیشن دیں, اور دوسری جو سی ہے وہ جو ایگزام نہیں دینا چاہتے وہ بھی صورتحال جو ہے ان کا بھی دے دیجیے گا تاکہ میں ان کی اٹینڈنس کو جو ہے وہ دیکھوں ہی نہ زیادہ. اور دوسرا جو ہے مجھے اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ آج یا کل کی جو ہے وہ کمپلیٹ مجھے وہ کر دیجیے تاکہ جو ہے میں ان کی اٹینڈنس پہ کمپلیٹ کر دوں. چلیں ٹھیک ہے بیٹا, پھر خدا حافظ. انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اگر کس ٹائم جو ہے وہ ضرورت ہوگی مثلا یہ کورس وغیرہ کے متعلق یا ایگزام وغیرہ شروع ہونے سے پہلے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ واٹس ایپ کے اوپر ضرورت پڑی, اگر ضرورت ہوئی تو واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ پروگرام بنا کے تو ایک مرتبہ دوبارہ جوائن کر لیں گے اگر ضرورت پڑی تو. باقی اس وقت تک کے لیے جو ہے وہ خدا حافظ. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ آج آخری لیکچر تھا, انشاءاللہ جو ہے پھر نیکسٹ ٹائم. اچھا جی, السلام علیکم.